بسم اللہ الرحمن الرحیم ومع العکس، یعنی اگر اس کا برعکس ہو۔ سند اخذ کی تعریف کیا کی ہے کہ ان یتحقق المنع مع انتفاعہ ایسا، یعنی منع کا تحقق انتفاع سند کے ساتھ بھی ہو، یعنی جس طرح سے وجود سند کے ساتھ منع کا تحقق ہو، اسی طرح انتفاع سند کے ساتھ بھی منع کا تحقق، کیونکہ خاص کی یہی شان کہ خاص موجود ہوگا تو بھی عام موجود ہوگا، اور خاص اگر موجود نہ ہو تو بھی عام کا وجود ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی زبردستی نہیں نا جی نکل رہا ہے زبان سے؟ خاص موجود ہوگا تو عام تو موجود ہوگا ہی، لیکن خاص اگر موجود نہ ہو تو بھی عام کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کے برعکس ہو، اس کے برعکس ہو، یعنی سند عام ہو اور منع خاص ہو، تو سند کے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منع کا تحقق ہوگا تو بھی سند کا تحقق ہوگا، اور منع کے بغیر بھی سند کا تحقق ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہوا عام کا مطلب، یعنی جب سند منع سے عام اور منع اس سے اخص، تو اس کا مطلب ہے کہ منع موجود ہو تو بھی سند کا تحقق ہوگا، اور منع کا تحقق نہ ہو تب بھی سند کا تحقق ہو سکتا ہے۔ ومع العکس، اور اس کے برعکس سند عام میں مطلق ہوگی، او من وجہ، یا عام من وجہ ہوگی۔ واما الاول، عام میں مطلق کی مثال، جیسے کوئی معلل اپنی دلیل میں کہے ھذا انسان، یہ انسان، فقیل لا نسلم ذلک، اب اس پر معنی کیا کہے؟ ہمیں یہ تسلیم نہیں، یعنی انسان ہونا ہمیں تسلیم نہیں۔ لما لا يجوز ان يكون غیر ذاہق بالفعل، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ذاہق بالفعل؟ تو اب یہاں پر مقدمہ ممنوعہ یعنی ھذا انسان کی نقیض ہے لا انسان، کیا ہے؟ لا انسان، اور سند ہے غیر ذاہق بالفعل، تو لا انسان اور غیر ذاہق بالفعل میں کون سی نسبت ہے؟ لا انسان اور غیر ذاہق بالفعل دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ ہر لا انسان غیر ذاہق بالفعل ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ ہر لا انسان کیا ہے؟ غیر ذاہق بالفعل۔ جتنے بھی لا انسان ہیں، انسان جو نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر ذاہق بالفعل۔ لیکن ہر غیر ذاہق بالفعل کا لا انسان ہونا ضروری نہیں، بلکہ غیر ذاہق بالفعل انسان بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
جیسے یہاں سے بالفعل ظاہر ہو جا رہے ہیں سب قید مثال کتابیں کے لیے جو ہے ظاہر ہوتے ہاں سب ہو گئے ظاہر کی لگ رہا کہ کوئی صوفی صاحب ہے نہیں اس میں ہاں کوئی نہیں تو ہر غیر ذاہق بالفعل کا لا انسان ہونا ضروری نہیں بلکہ غیر ذاہق بالفعل انسان ہو سکتا ہے کیا خیال وعمل اول اور رہا پہلا تو مثلاً معلل اپنی دلیل میں کہے ھذا انسان فقیلا تو اسے کہا جائے لا نسلم ذالک کہ ہمیں تسلیم نہیں لما لا یجوز ان یکون غیر ذاہق بالفعل ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ذاہق بالفعل فالسند تو سند یعنی عدم ذہق بالفعل یہ عام ہے عدم انسان سے لأنه كلما یوجد عدم الانسانیت اس لیے کہ جب عدم انسانیت پایا جائے گا جب عدم انسانیت پایا جائے گا یوجد عدم الذہق بالفعل تو عدم ذہق بالفعل بھی پایا جائے گا من غیر عکس کلی بغیر عکس کلی کے یعنی اس کا برعکس نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر غیر ذاہق بالفعل لا انسان جیسے اب یہاں پہ پیچھے کچھ صوفیاء کرام بیٹھے ہیں وہ غیر ذاہق بالفعل ہیں مگر لا انسان نہیں ہیں کیا ہے وہ انسان یہاں تو مثال دیتی وہ سب بھی ہنسنے لگے کیسے مثال منطبق ہوگی یا تو حضرت ربی ابن حراش کو مثال میں پیش کیا جائے جنہوں نے یہ قسم کھایا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہنسنا یہ قسم کھا لی تھی انہوں نے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہنسنا نہ ہنسنا ہے نہ مسکرانا جب تک کہ میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا میں کبھی نہ ہنسوں گا نہ مسکراؤں گا یہ قسم کھائی تھی تو اس قسم پر باقی رہنا آسان ہے جو کہ ہم مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مثال نہیں بن پا رہی ہے تب اس زمانے میں کوئی ان کا مظہر پیدا ہو تو مثال میں ان کو پیش کریں کوئی ہے مظہر یہاں چنانچہ وہی ہوا کہ پوری زندگی کو کبھی نہیں ہنسے نہ مسکرایا کبھی اور جب انتقال ہوا اور انہیں غسل لینے کے لیے لٹایا گیا تو ہنس رہے ہیں غسل دینے والا پانی ڈال رہا ہے تو ہنس رہے ہیں کروٹ بدل رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں اب غسل دینے والے حیران کی آخر کیا بات ہے ایسا تو ایسی لاش تو دیکھی نہیں کبھی یہ غسل دیا جائے اور وہ ہنسے تو ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے تو گھر والوں نے بتایا کہ اصل ربعی نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جب تک اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا میں نہیں ہنسوں گا نہ مسکراؤں گا
تو ایسا لگتا ہے کہ ربی ابن حراش نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا، اسی ٹھکانے کو دیکھ دیکھ کر کے یہ ہنس رہے ہیں۔ تو اب وہی تلاش کر رہے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگ ہنس رہے ہیں۔ ہاں کوئی نظر آ رہا ہے؟ وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا، یعنی سند جب منع سے عام من وجہ، تو اس میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا، 2 مادے افتراق۔ فَكَمَا إِذَا قَالَ الْمُعَلِّلُ فِي دَلِيلِهِ، تو مثلا جبکہ معلل اپنی دلیل میں کہے ھذا انسان، یہ انسان، وَيَقُولُ السائل، اور سائل کہے لا نسلم ذلك، یہ ہمیں تسلیم نہیں، لما لا يجوز ان يكون ابیضا، یہ ابیض کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سند یعنی ابیض ہونا، یہ ہے عدم انسان سے عام من وجہ، ابیض اور عدم انسان یعنی لا انسان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت، ایک مادے میں دونوں کا اجتماع ہوگا اور 2 مادے میں افتراق ہوگا، تو مادے اجتماع کہ لا انسان اور ابیض دونوں جمع ہو اس میں، جیسے کیا کبوتر ابیض ہے، سفید کبوتر، اچھا ہاں مولوی صاحب کہاں خاموش ہوں گے؟ ہاں مولوی صاحب کہاں خاموش ہیں؟ جیسے دودھ لا انسان بھی ہے اور ابیض بھی، دونوں اس میں اکٹھا ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ لا انسان تو صادق آئے گا لیکن ابیض وہاں پر صادق نہیں آئے گا، جیسے کیا حبشی انسان، لا انسان صادق آئے گا تو حبشی انسان نہیں ہوتا کیا؟ لا انسان صادق آئے اور ابیض صادق نہ آئے، جیسے کہ بھینس، جی لا انسان تو ہے مگر ابیض نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ ابیض صادق آئے گا لیکن لا انسان وہاں پر صادق نہیں آئے گا، ابیض تو صادق آئے گا لیکن لا انسان وہاں پر صادق نہیں آئے گا، جیسے کیا جیسے ابیض صادق آئے اور لا انسان وہاں پر صادق نہ آئے، بگلا جیسے ابیض وہاں ابیض صادق آئے اور لا انسان صادق نہ آئے، کیا جیسے انگریز، ہاں اور یہاں نہیں کوئی اس کی مثال ہے، ادھر اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تو یہ مادے افتراق، تو سند یعنی ابیض ہونا یہ آدم انسان سے عام من وجہ ہے، لأنه یوجد کونه ابیض،
اس لیے کہ اس کا ابیض ہونا پایا جاتا ہے ما کونہی انسان انسان ہونے کے ساتھ، کما یوجد ما آدمی، جیسا کہ آدمی انسان کے ساتھ ابیض پایا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ عَدْمُ كَوْنِ انسان، اسی طرح سے اس کا آدمی انسان ہونا یا ابیض ہونے کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور عدم ابیض کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ سند عام یعنی جو عام میں مطلق، اس سند کا ابطال مقدمے ممنوعہ کی اس بات کا فائدہ دے گا، اس لیے کہ جب عام کی نفی ہوگی تو خاص کی بھی نفی ہوگی۔ فَإِنَّهُ إِذَا بَطَلَ عَدْمُ كَوْنِهِ ظَاهِرًا بِالْفِعْلِ، اس لیے کہ جب عدم ظاہر بالفعل ہونا باطل ہوگا، ثبت کونہ انسان، تو اس کا انسان ہونا ثابت ہوگا، کیونکہ جب عدم ظاہر بالفعل نہیں ہے تو اس کا مطلب ظاہر بالفعل، اور جب ظاہر بالفعل ہے تو انسان۔ ولیسا، اور یہ یعنی سند عام حقیقت میں سند ہے ہی نہیں، لأنہ لا يقوی المنع فی الحقیقت، اس لیے کہ حقیقت میں اس سے منع کو قوت نہیں ملتی۔ وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْعُمُومِ، اگرچہ معنی عموم کی تحقیق کے لیے یہ مقوی، یعنی معنی عموم جس فرد میں صادق آئے گا اس کے لحاظ سے تو تقویت دے گا، لیکن عام طور سے کسی عام سے خاص کو تقویت نہیں ملتی۔ وَلِعَدْمِ كَوْنِهِ سَنَدًا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُدْفَعُ، اور چونکہ سند عام یہ حقیقت میں سند ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو دفع بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اسے دفع نہیں کیا جاتا۔ وَإِلَّا فَرْقُمَا يَكُونُ الْعَامُ لَازِمًا لِلْخَاص، ورنہ بسا اوقات عام خاص کے لیے لازم ہوتا ہے، فَإِبْطَالُ يُفِيدُ، تو اس کا ابطال فائدے مند ہے، لِأَنَّ بُطْلَانَ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ الْمَلْزُومِ، اس لیے کہ بطلان لازم بطلان ملزوم کو مستلزم۔ کما عرفتہ فی بیان حد السند، جیسا کہ سند کی تعریف جہاں پر بیان ہوئی ہے وہاں یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ سند عام حقیقت میں سند نہیں، کیونکہ حقیقت میں سند وہی ہے جس سے منع کو تقویت ملے، اور سند عام سے منع کو کوئی تقویت نہیں ملتی۔ وَالسَّنَدُ الْمُسَاوِي أَلَّا يَنْفَكَّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي صُورَتَيِ التَّحَقُّقِ وَالِانْتِفَاءِ، اور سند عام یہ ہے کہ تحقق و انتفاع یعنی وجود و انتفاع دونوں صورت میں ایک کا انفکاک دوسرے سے نہ ہو، یعنی نہ سند منع سے منفک ہو اور نہ منع سند سے منفک ہو، دونوں ایک دوسرے کو لازم، اور سند اخذ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے سے منفک اور جدا نہ ہو، تحقق و انتفاع وجود و انتفاع کی صورت میں۔ اے کلما یوجد ینعدم السند، یعنی جب سند موجود ہو، موجود اور معدوم ہو، تو مقدمے ممنوعہ کا انتفاع بھی موجود اور معدوم، اور جب مقدمے ممنوعہ کا انتفاع موجود اور معدوم ہو تو سند بھی موجود اور معدوم، اور اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔